اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ میں نے تخلیق کی ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو اس کو تخلیق کرنے والا ہے، اور باقی ساری کی ساری جتنی ہے ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے دنیا کے اندر اس کے نظام کو چلانے کے لیے، اور وہی نازل کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے اس دنیا کے اندر نظام چلے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ جو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں تو کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تو ایک ہی ہے، تو مد مقابل اس کی مخلوق میں سے ٹھہرائیں گے نا۔ تو جو بھی اس کی مخلوق میں سے اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں تو کس لیے ٹھہراتے ہیں؟ اس کی یا تو پوجا کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، جو اس کی چاہت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، یا اپنے دل کی چاہت کے مطابق اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ گمراہیاں ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ ایک تو دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو علماء کرام ہیں، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو درویش ہیں۔ یعنی متکبرین جو چوری لوگ، سردار لوگ، وہ ہیں متکبر لوگ۔ اور اس کے بعد علماء کرام جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں بتایا گا احبار اور رہبان۔ احبار جو ہے نا وہ علماء کرام کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے، اور رہبان جو ہے نا وہ درویشوں کے بارے میں بولا جاتا ہے لفظ۔ تو بتایا جائے گا کہ دین کو بادشاہوں نے، برے عالموں نے اور درویشوں نے خراب کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز بتائی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے ہوں گے، جہنم کے اندر جب جائیں گے تو ان کو سزائیں دی جائیں گی نا۔ جب سزائیں دی جائیں گی تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اب ہماری جو ہے نا درگت کیوں بن رہی ہے، ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا یہ 66 اور 67 نمبر آیت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے نا ان کا ایک نقشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کھینچا، یہاں پر ایک سین جو ہے نا بنا کر ہمیں بتایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ جس دن ان گناہ گاروں کے چہرے آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون، تو وہ پھر کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ ہم اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ کی بات مان لی ہوتی اور رسول کی بات مان لی ہوتی۔ یعنی جب جہنمیوں کے چہرے آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی۔ تو اس کے بعد شاید آگے والی آیت کے دوران جو ہے نا ممکن ان سے پوچھا جائے گا پھر تم نے جب اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر تم نے کس کی بات مانی تھی؟ تو وہ جہنمی جو ہے نا آگے سے جواب دیں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، وکبراءنا،
اور ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو یہی چیز جو ہے نا بتائی گئی ہے کہ وہ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بات مانی تھی اپنے سرداروں کی، عالموں کی، درویشوں کی، اور ہم تو سمجھتے رہے کہ وہ ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جب ہم جہنم کے اندر آ گئے ہیں تو اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں سیدھے راستے پر لانے کی بجائے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو ان آیات کے اندر سعادتنا و کبرانا، ان دو الفاظ پر جو ہے نا غور کریں ہم، تو یہ ہمیں پتہ دیتے ہیں کہ یہ وہ دو طبقے ہیں جن کی وجہ سے قومیں گمراہ ہوتی ہیں۔ سعادتنا جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیڈر لوگ، جو سردار لوگ ہیں، اور آج کے دور کے سمجھو کہ جو قانون دار ہیں، اقتدار والے طبقے والے لوگ ہیں جن کی ہمارے اوپر حکومت ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری زندگی کی راہیں جو ہے نا تعین کرنی ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے دنیا کے کاروبار کرنے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ان راستوں پر ڈالتے ہیں۔ اور کبرانا سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہے نا، خاندانی، ہمارے آباء و اجداد، پھر مذہبی بزرگ اور مذہبی ہستیاں جو ہیں نا، یعنی عالم اور درویش۔ پہلا طبقہ جو تھا یہ دوسرا طبقہ، پہلے طبقے نے دنیاوی زندگی کی راہوں میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، دوسرے طبقے نے ہماری روحانی زندگی میں غلط راستے پر ہمیں ڈال دیا۔ پھر جب جہنم میں پہنچ گئے تو تب پتہ چلا کہ ان دونوں طبقوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو مقصد یہ ساری چیزیں بتانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے نا نازل کر کے یہ بتایا کہ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی اطاعت کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ حق اور باطل میں فرق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، تو ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ عقل کی کسوٹی سے کام لے۔ اگر وہ کوئی بندہ عقل سے کام لے گا تو اگر کہیں وہ بھٹک بھی جائے گا، ٹھوکر بھی کھا لے گا، تو اس سے امید ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر رہا تھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سہارا ہی دے دے، اور پھر یہ کوشش کے مطابق جو ہے ممکن اللہ اس کو معاف بھی کر دے، امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو آدمی آنکھیں بند کر کے اپنی لگام جو ہے نا دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دے اور خود جو ہے نا اس کے پیچھے چل پڑے، تو اس کا حشر تو پھر وہی ہوگا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ یعنی جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ اندھا ہو کر کسی کے پیچھے چل جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا اپنے ہر اچھائی برائی کے کام کو سمجھے، اور راہ راست پر آنے کے لیے جو ہے آنکھیں کھول کر اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے فرامین کو جو ہے نا وہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔